آج کا یہ جشن، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ کانگریگیشن، آج کی یہ بزم، آپ کی یہ کانفرنس دستار فضیلت کے حوالے سے ہے۔ آج کی اس بزم میں علماء جلوہ گر ہے۔ آج کی کانفرنس اس بات کا اعلامیہ ہے کہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، آئیڈی زندگی ہے، نظم کرم ہے، دستور حیات ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وے آف لائف ہے، نظام زندگی ہے۔ قرآن پاک نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لے کے تشریف لائے۔ ان کا ہر معجزہ عظیم ہے اور قیامت صبح تک کے لیے انسانی زندگیوں پہ اس کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لائے۔ ان کی زندگی کا گوشہ معجزات سے آباد تھا۔ حضرت آدم کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کا معجزہ، حضرت موسیٰ کا معجزہ، حضرت زکریا کا معجزہ، حضرت یحییٰ کا معجزہ۔ انبیاء سابقین معجزات لے کے جلوہ گر ہوئے، مگر نبی دو جہاں سرور کائنات ارواحنا فدا کو اللہ نے سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ وہ اٹھیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، وہ سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، وہ سر جھکائیں تو معجزہ ہو، وہ متبسم ہو تو معجزہ ہو، متکلم ہو تو معجزہ ہو، اشارہ کریں تو معجزہ ہو، قم باذن اللہ کہیں تو معجزہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اپنے لفظ کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے اصول کے اعتبار سے، اپنے ضابطے کے لحاظ سے اتنی مقدس کتاب ہے کہ جب بھی اسے پڑھا جائے گا انسان کا ضمیر، اس کا احساس، اس کا شعور، اس کی فکر، اس کی دانش، اس کی علمیت، اس کا فلسفہ حیات، اس کا آئیڈی زندگی، اس کی بصارت و بصیرت اس سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ سرکار کا معجزہ ہے، معجزہ آقائے دو جہاں کا ہے، جہاں انسان کی فکر، اس کی بصارت و بصیرت، جہاں عقلیات کے ماہرین کی بلند پروازی ختم ہوتی ہے، وہیں سے پیغمبر کے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ تیری آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورا یورپ، یہی وجہ ہے کہ آج پورا یورپ اور پورا امریکہ اس وقت وہاں کے فلاسفر، ارباب علم و دانش، فلسفہ کے ماہرین قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایک بار ایک انٹرفیتھ کانفرنس میں میں نے ایک چرچ کے پادری سے میں نے ملاقات کی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہاں ہم بین المذاہب کانفرنس کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جو دعوتی ملک ہے۔ دعوتی ملک کا عالم یہ ہے کہ ورلڈ اسلامی مشن جس کے بانی علامہ ارشد القادری ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ چند قدم چلنے کا موقع ملا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دعوتی مزاج کیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ متاع وقت کیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کاروان حیات کیا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جس ملک میں آئے یہاں عشرت قدوں کے لیے نہیں آئے، یہاں ڈالر اور ریال کے لیے نہیں آئے، یہاں جو چیز ہمیں لے کر آئی ہے وہ جمال مصطفیٰ ہمیں لے کر آیا ہے، سرور کائنات کی محبت ہمیں لے کر آئی ہے۔ انگلینڈ کی زمین پر ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا ہے، ان برف کی زمینوں کو ہمیں اخلاص رسول سے آباد کرنا ہے، برطانیہ کے در و دیوار کو عشق رسالت کا آئینہ دار بنانا ہے۔ ہمیں یہاں محبت رسول سے ہر انگریز کے دل کے سدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہونے والا ہے۔ یہاں ایک نئی صبح طلوع ہوگی، یہاں نیا آفاق طلوع ہوگا، یہاں ایک نئی زندگی بننے والی ہے، ایک ایسے زندگی جو محبت رسول سے آباد ہوگی، ایک ایسے زندگی جو عبادت الہی سے آباد ہوگی، ایک ایسے زندگی جو آہ سجدگاہی سے آباد ہوگی، ایک ایسی زندگی جہاں سجدوں کا وقار ہوگا، ایک ایسی زندگی جہاں اسلام کی تمتنک ہوگی، ایک ایسی زندگی جہاں سرور کائنات کے لاہو نظام حیات کی جلوہ باریاں ہوں گی، یہاں ایک ایسی زندگی جو رحمتوں سے آباد ہوگی، اور یہاں ایک ایسی زندگی کہ ہم اللہ کے نبی سرور کائنات کے لاہو نظام حیات کو، ان کی نبوت عامہ اور سیادت مطلقہ کی جلوہ گری کو ہم اس انگریز قوم میں عام کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ارشد القادری جب انگلینڈ تشریف لے گئے تو صبح کے وقت نماز فجر کے بعد وہ اٹھے اور شہر میں انہوں نے کسی مکانات کی تلاش میں وہ چلے۔ انگلینڈ میں ہوتا ایسا ہے کہ کوئی بلڈنگ جب بکنے والی ہوتی ہے تو باہر فور سیل کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ علامہ سے کسی نے کہا حضور ابھی تو ہم انگلینڈ سے آئے، ابھی تو آپ تشریف لائے ہیں، کچھ دن آرام کر لیجئے، کچھ قدم بوسی ہوگی، کچھ دست بوسی ہوگی، کچھ ہار اور پھول پہنائے جائیں گے، کچھ نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہوگی۔ تو علامہ نے کہا کہ میں ہندوستان سے جب چلا تھا تو یہ کہا تھا
کہ وہاں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، ہندوستان کی زمین پہ ہمیں، برطانیہ کی زمین پہ ہمیں عشق رسالت کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ یہاں پر محبت رسولی کی ایک ایسی شمع روشن کرنی ہے جس سے پورا جزیرے برطانیہ جو ہے روشن و تابناک ہوگا۔ ہم نے آرام، ہم نے آسائشیں ہم نے ہندوستان میں چھوڑ آئے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ صبح کے وقت اٹھے اور کہا کہ چلو کسی ایسے چرچ کو ہم دیکھتے ہیں جو فور سیل لگا ہوا ہے۔ آج مسیحی دنیا باغی ہو رہی ہے، آج انگریز اپنے قوم سے باغی ہے، آج مسیحی دنیا اپنی کتاب سے باغی ہے، آج عیسائی بائبل کا نام لینے والے نہیں ہیں، آج وہ اپنے چرچ سے دور ہیں، آج وہ اپنے مراکز سے دور ہیں، آج وہ اپنے نقطۂ حیات سے دور ہیں، آج وہ اپنی فکری افکار سے دور ہیں۔ انگریزوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دستور حیات کیا ہے، ان کا آئیڈی زندگی کیا ہے، ان کا نظم حرم کیا ہے۔ واللہ العظیم قرآن پاک کا معجزہ ہے اور نبی دو جہاں سرور کائنات کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ آج مسیحی دنیا کے پاس حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے، حضرت موسیٰ کے حوالے سے، حضرت یحییٰ و زکریا کے حوالے سے، انبیاء بنی اسرائیل کے حوالے سے، انبیاء سابقین کے حوالے سے، ابراہیمی دین کے حوالے سے، دین حنیف کے حوالے سے آج جو کچھ موجود ہے سرمایہ فکر و نظر وہ قرآن پاک کا احسان ہے۔ آج مسیحی دنیا کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ قرآن پاک کا احسان ہے۔ علامہ نکلے گھر سے باہر اور یہ کہا، علامہ اشرف قادری گھر سے نکلے اور کہا کہ ہم برطانیہ کے اس ٹھنڈک کو اور اس برف کو سرور کائنات کی محبتوں کی حرارت دیں گے۔ ہم یہ زمین آئے ہیں، یہ تنہا ہم آئے، لیکن میرے ساتھ اللہ کے رسول سرور کائنات کی محبتیں میرے ساتھ آئی ہیں، سرور کائنات کا نظام حیات ہمارے ساتھ آیا ہے۔ ہم خود کوزہ ہوں گے، خود گیلے کوزہ ہوں گے اور خود کوزہ گر ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھ سے ان سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹان بنائیں گے۔ ہم ایسی فکر برطانیہ کے انگریز کے دماغ پہ مسلط کریں گے، جو فکر، جو نظام، جو آئینہ کاری سرور کائنات ارواحنا فدا کے دامن کرم سے وابستہ ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ علامہ نے وہاں ایک بہت بڑا چرچ خریدا اور اس کے بعد اس چرچ کے سب سے پہلے مؤذن علامہ اشرف قادری خود تھے۔ انہوں نے اذان دی، خودی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسام لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلے لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ محبت رسول فاتح اعظم ہے، محبت رسول فاتح اعظم ہے۔ بدر کی زمین محبت رسول ہے، خیبر کی فاتح محبت رسول ہے، غزوات کی فاتح محبت رسول ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب اس انگریز پادری سے میری ملاقات انٹرفیتھ اور بین المذاہب کانفرنس میں ہوئی، گفتگو یہ ہوتی ہے جو مؤثر ہو سکے، بات وہ ہے جو دلوں کی کائنات کو متاثر کرتی ہو، بات ایسی ہو جو تضییع اوقات کیے بغیر ہم اسے قومی سلامتی کے لیے استعمال کر سکے۔ میں نے اس انگریز جو پادری تھا وہ بیٹھا بائبل کو پڑھ رہا تھا، جلسے سے فراغت کے بعد میری اس کی ملاقات بغیر کے کانفرنس ہال میں ہوتی ہے۔ میں نے اس پادری سے پوچھا، یہ بتاؤ میں نے دیکھا ہے تمہیں کہ تم بائبل کو دیکھ کے پڑھ رہے تھے، کیا تم بائبل کو زبانی پڑھ نہیں سکتے؟ یہ بتاؤ تم چرچ کی خدمت کتنے سال سے کر رہے ہو؟ اس پادری نے مجھ سے کہا کہ میں گزشتہ 25 سال سے میں اس چرچ کا پادری ہوں اور ہم اس سروس کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا مجھے حیرت ہے اس بات پر، 25 سال تم نے چرچ کی خدمت کی ہے مگر بائبل کو تم نے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس نے کہا ہے بہت بڑا گریٹ ٹریجڈی، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے ساتھ کہ بائبل وہ جو لندن میں چھپا ہے وہ اور ہے، بائبل وہ جو امریکہ میں چھپا وہ اور ہے، بائبل وہ جو جرمنی اور فرانس میں چھپا وہ اور ہے۔ ہم نے کہا کہ تم اس بات کا تم نے اعتراف کیا ہے کہ تمہاری مذہبی کتاب میں تضادات ہیں، لندن، امریکہ اور جرمن اور ڈنمارک میں چھپے ہوئے بائبل جتنے ہیں سب میں کانٹرڈکشن ہے اور سب میں تضادات ہیں، لفظوں کے حوالے سے، معنی کے حوالے سے اس کے صفحات ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، تضادات ہیں۔ میں نے اس سے کہا پھر سنو، اگر تم اس بات کو مانتے ہو تو پھر سنو، اسلام کے سچ اور حق ہونے کے لیے جتنے بھی دلائل ہو سکتے ہیں ان میں ایک دلیل بہت واضح ہے کہ جس بائبل جیسی موٹی کتاب کو، مذہبی کتاب کو تمہارے علماء، تمہارے فضلاء، تمہارے مفکرین اور چرچ کے ماہرین، ارباب کلیسا کے پاسدار جسے یاد نہیں کر سکتے، واللہ العظیم مسلمانوں کے کروڑوں بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے کروڑوں بچوں نے
قرآن پاک کو اپنے سینے محفوظ کر لیا ہے. یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے سدرا کی بلندی سے قلب نازل مصطفیٰ پر یہ کتاب ابھی نازل ہو رہی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو زندگی دینے والی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو آئینہ بندی ادا کرنے والی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں نغمہ و ترنم بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں احساسات کی جوانی بھی ہے. وہ کتاب ہے جس میں پھولوں کا تبسم بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں دریا کی روانی بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں سفیدہ شہر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں افق کا نظارہ بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں سورج کی روشنی بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کہکشاں کا جمال بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں آئینہ بصارت و بصیرت بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں تعقل بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں تدبر بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں بصارت بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں بصیرت بھی ہے. وہ کتاب ہے جس میں نظائر بھی ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. یہ قرآن عظیم ہے. دنیا کی واحد کتاب یہ قرآن پاک ہے جو آپ کے علم کو، آپ کے تجربے کو، آپ کے مشاہدے کو اور براہ راست سے مخاطب کر رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیا ہے. میں قرآن پاک نے انسانی بصارت و بصیرت کو اپیل کرنے کے لیے قرآن عظیم نے اونٹ کی مثال پیش کی ہے. واللہ العظیم اونٹ کی مثال قرآن اس سے پیش کر رہا ہے جو اونٹ کے رکھنے والے ہیں، جو اونٹ سے معاش کرنے والے ہیں، جو اونٹ سے معیشت کرنے والے ہیں، جو اونٹوں کے ذریعے تجارت کرنے والے ہیں، جن کے قبائل اونٹوں کے نظام پہ منحصر ہے، جن کا کاروبار اونٹوں کے نظام پہ منحصر ہے، جو اونٹوں پہ سواری کرنے والے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کیوں کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا what the reason is Quran has mentioned about the camel. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ قرآن عظیم نے اونٹ کی مثال کیوں پیش کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اونٹ ایک ایسا صحرائی جانور ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کا پاؤں زمین میں نہیں دھستا. اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے کوہان میں ایکسٹرا واٹر ٹینک ہے، اس کے پاس پانی کا ذخیرہ محفوظ ہوتا ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جب صحرا میں چلتا ہے اس کے کوہان کی چربی پگھل جاتی ہے اور پھر وہ واٹر میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو ستارہ سناش ہے، جو رات کے اندھیرے میں بغیر کسی نیویگیشن کے اپنے منزل مراد کو پا لیتا ہے. آج کا دور نیویگیشن کا دور ہے. آج کا دور مشین کا دور ہے. آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سمت کو معلوم کرتے ہیں، منزلوں کو معلوم کرتے ہیں. موٹر وے آپ کو کہاں لے جائے گا، آپ نے اپنے اس نقشے کو اور اس پوسٹ کوڈ کو آپ نے اپنے موبائل پہ فٹ کر دیا ہے. آپ کی گاڑی وہاں آپ کو پہنچا دیا کرتی ہے. مگر کبھی آپ نے محسوس کیا کہ صحرا کا یہ مسافر رات کے اندھیرے میں اپنی منزل مراد کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو اونٹ کی طرف کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے. یہ اونٹ ستارہ سناش ہوتا ہے. تاروں کو رات کے اندھیرے میں دیکھ کر یہ اونٹ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اونٹ ایک وفادار جانور ہے جو اپنے مالک کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اونٹ کی قوت شامہ، ان کے سونگھنے کی طاقت بڑی وسیع و عریض ہوتی ہے. وہ سونگ کر اس کی اسمیلنگ پاور جو ہے وہ بہت ہی کمپریہنسو ہے. وہ زمین کے ذرات کو سونگ کر یہ بتا دیتا ہے اونٹ کہ یہاں پانی کا ذخیرہ موجود ہے. اے لوگو، تم کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹ کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور یہ پہاڑ کیسے زمین پہ گاڑے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور یہ زمین کیسے بچھائی گئی ہے پانی پر. کبھی تم نے محسوس کیا، کبھی تم نے جانا؟ دیکھو شہد کی مکھیوں کو قرآن بے شمار امثلہ پیش کر رہا ہے. میں پہلے کہا تھا قرآن میں امثلہ بھی ہے، قرآن میں قصص بھی ہے، قرآن میں دعوت بھی ہے، قرآن میں علم بھی ہے، قرآن میں مشاہدہ بھی ہے، قرآن میں تجربہ بھی ہے، قرآن میں علم حیات بھی ہے، قرآن میں علم بصارت بھی ہے، قرآن میں علم رویا بھی ہے، قرآن میں تجربہ بھی ہے، قرآن میں فلسفہ بھی ہے، قرآن میں لفظ بھی ہے، قرآن میں معانی بھی ہے، قرآن میں لفظوں کا ترنم بھی ہے، قرآن پاک میں فلسفہ حیات بھی ہے، قرآن پاک میں علم حساب بھی ہے، قرآن پاک میں جیومیٹری بھی ہے. آؤ دیکھو سورہ رحمان کا آپ جائزہ لیں. اللہ رب العزت نے تمام انسانی
ضروریات کو اس میں شمار کرایا گیا، وہ احسانات جو قرآن پاک پہ سورہ رحمان کے ذریعے بیان کیے گئے. پھر کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. دیکھو اور محسوس کرو، اللہ نے زمین بیکار نہیں پیدا کیا، آسمان کی فضائیں بیکار نہیں ہے. وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن پیدا فرمایا. اس کے بعد فرمایا گیا وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ، اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا آسمان اور زمینوں کے بعد کہ دو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا درمیان میں، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ سچ کے ساتھ ہے. یہ اسکائی کا نظام، یہ ٹیلی فون کا نظام، یہ لاسیکی قوتوں کا نظام، یہ انٹرنیٹ کا نظام، یہ سب انہیں پر منحصر ہے. قرآن عظیم کے حوالے سے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، میں سفر کر رہا تھا باضابطہ طور پر برمنگھم سے لندن کا بھی سفر کر رہا تھا. میں دیکھا ایک نوجوان کو، وہ انگریز تھا، وہ اپنے لیپ ٹاپ پر قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہے. یہ شاید اس علاقے کے نوجوان سوچیں انگریز کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے. جب انگریز قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے جس متاع حیات کو، آبرو زندگی کو، علم و فن کے چشمے سیال کو تم نے چھوڑا ہے، انگریزوں نے اسے اپنا لیا ہے. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تم نے جو تجزیہ اوقات کیا ہے زندگیوں میں، اس کے برخلاف انگریزوں نے قرآن پاک سے استفادہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں وہاں کے آکسفورڈ اور کیمبرج کے مدرسین اور پروفیسر جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ تفسیر پڑھانے والے، چاہے وہ علم لغت پڑھانے والے، چاہے وہ تصوف پڑھانے والے، چاہے وہ مولانا روم جلال الدین رومی کی مثنوی پڑھانے والے، یہ تمام جتنے اسکالر ہیں سب کے سب نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں. انگریزوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ باضابطہ طور پہ عربی پڑھیں. ٹیپو سلطان کی لائبریری لندن میں محفوظ ہے، شاہ جہانی دور کی لائبریری لندن میں محفوظ ہے، انڈیا آفس لائبریری. میں نوجوانوں سے کہوں گا کل کی صبح تم اٹھنا اور گوگل پہ جا کے سرچ کرنا کہ انڈیا آفس لائبریری میں کیا کیا چیزیں ہیں. البرٹ میوزیم لندن، وہاں پہ باضابطہ طور پہ شاہ جہانی دور کی کتابیں موجود ہیں، ٹیپو سلطان کی کتابیں موجود ہیں. میں سرنگا پٹم بھی گیا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لائبریری کو اٹھا کر جہاز پہ رکھ کے وہاں لے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے سراج الدولہ کے دور کی کتابیں لندن میں محفوظ ہیں. صدام کی لٹی ہوئی کتابیں، اس کا پورا میوزیم جو ہے وہ لندن میں محفوظ ہے. میں یہ بات شاید پہلے بھی کہا ہوں کہ عراقیوں کے لیے امریکہ نے پاسپورٹ برسایا تھا، ویزے کی دعوت دی تھی کہ امریکیوں، عراقیوں چلو لندن چلو، چلو امریکہ چلو، ہم تمہیں لیے چلتے ہیں. واللہ العظیم عراق پہ اتنی بمباری کی گئی کہ اگر اتنی بمباری ہیروشیما ناگاساکی پہ کیا جاتا تو تباہ و برباد ہو جاتا. آخر کیا وجہ ہے کہ عراق پر بے شمار بمباری کرنے کے باوجود عراق اب بھی سلامت ہے، عراق آج بھی باقی ہے، عراق آج بھی روشن ہے. عراق میں آج بھی مرغزارے ہیں، عراق میں آج بھی گلستانے ہیں، عراق میں آج بھی فرات کی اچھلتی ہوئی لہریں بتا رہی ہیں کہ یزیدیو تم پیاسے ہو، میرا حسین پیاسا رہی ہے. اگر حسین چاہتا تو اپنے قدموں کی ٹھوکر مارتا، ایک زمزم نہیں ہزاروں زمزم پیدا ہوتے. فرات کی اچھلتی بھی لہریں کہہ رہی ہیں کہ آج میرے ہونٹ پیاسے ہیں، حسین پیاسا نہیں ہے. اگر حسین چاہتے تو اپنے عزم کی ٹھوکر سے نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات، میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہے. حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں، جلوہ گر ہیں. میں صرف انشاءاللہ مزید میرے 20 منٹ ٹائم اباؤٹ یا 25 منٹس رہ گئے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ٹائم کو فالو کروں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری طرح توجہ فرمائیں. جو میں کہہ رہا ہوں میرا انداز اکیڈمک ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طرح کے خطبات سنتے ہیں. میرا انداز، میرا اپروچ اکیڈمک ہے، اور آپ سے گزارش ہوگی کہ پلیز آپ اسے رسپانس کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا، میں یقینی طور پہ عراق کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں. میں آپ بتانا یہ چاہوں گا کہ امریکہ نے بڑی کوشش کر لی کہ وہاں پاسپورٹ پھینکے جائیں، وہاں امریکن ویزا پھینکا جائے. اس کے باوجود امریکہ نے وہاں بم برسائے، آسمان سے موت برسائے. مگر آپ نے دیکھا عراق کہیں زیادہ روشن ہے پہلے سے. عراق مرغزاروں کا شہر ہے، عراق لالا کا شہر ہے، عراق نسترین کا شہر ہے، عراق گلاب کا شہر ہے، عراق وہ عظیم شہر ہے. واللہ العظیم اگر عراق صدام حسین کا عراق ہوتا
تو مٹ جاتا۔ عراق صدام کا عراق نہیں، صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق امام غزالی کا عراق ہے، عراق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، عراق کفن بردوشوں کا عراق ہے، عراق سرکار غوث اعظم جیلانی کا عراق ہے، عراق اللہ کے مقدس نبیوں کا عراق ہے، عراق فقہا کا عراق ہے، عراق قادریوں کا عراق ہے، عراق سہروردیوں کا عراق ہے، عراق نقشبندیوں کا عراق ہے، عراق عہد دل کا عراق ہے، عراق جذبے جنوں رکھنے والوں کا عراق ہے، عراق ارباب وفا کا عراق ہے، عراق حفاظ کرام کا عراق ہے، عراق ارباب بصارت و بصیرت کا عراق ہے، عراق اہل دل کا عراق ہے، عراق جنید بغدادی کا عراق ہے، عراق حضرت سلمان فارسی کا عراق ہے، عراق محبت رسول پر جان و دل ہوش و خرد قربان کرنے والوں کا عراق ہے۔ عراق آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا۔ اگر یہ صدام کا عراق ہوتا، صدام حسین کا عراق ہوتا تو عراق ختم ہو جاتا۔ یہ امام حسین کا عراق ہے، یہ کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عباس علم بردار کا عراق ہے، حضرت امام مسلم کا عراق ہے، اون محمد کا عراق ہے، زینب پاک کا عراق ہے، کفن بردوشوں کا عراق ہے، محبت رسولی میں جان و دل قربان کرنے والوں کا عراق ہے، شب بیداروں کا عراق ہے، اہل دل اہل نظر کا عراق ہے، سحر خیزی سے عشق رسالت کا جذبہ بنانے والوں کا عراق ہے۔ عراق وہ ہے جو اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے ہر پتھر کو چراغ راہ بنانے والا عراق ہے۔ عراق ہر دور کا فاتح ہے، عراق ہر دور کا فاتح ہے اور ہر دور کا فاتح رہے گا۔ حضرات، آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ نبی دو عالم سرور کائنات کا لاہیوہ نظام حیات ہر دور کے لیے ہے، فاتح اعظم ہے، سرکار دو جہاں سرور کائنات کا لاہیوہ دین اور ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کا تعلق علم سے ہونا چاہیے۔ عالم یہ ہے انگریزوں کا کہ وہ ہندوستان سے شاہجہانی دور کی کتابیں وہ لندن لے گئے، البرٹ میوزیم میں یہ تمام کتابیں محفوظ ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کیوں؟ کبھی آپ لندن جائیں تو آپ کو احساس ہوگا۔ مجھے حضرت جانتے ہیں اچھی طرح، مجھے فلسفے میں ایک کتاب کی ضرورت تھی، تحافۃ الفلاسفہ اور معیار العلم۔ یہ دو اہم کتابیں ہیں جو درسیات کے ماہرین ہیں، جو درس گاہ سے وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں ان کتابوں کا نام۔ مجھے یہ کتاب نہ دبئی میں مل سکی، نہ عراق، نہ دبئی میں مل سکی، نہ دوحہ میں مل سکی، میں نے پورے گلف کو چھانا مگر یہ کتاب نہ مل سکی۔ مگر جب میں لندن پہنچا اور وہاں ایک عالمی ایگزیبیشن میں ہم نے دیکھا تو امام رازی اور غزالی کی تمام کتابیں محفوظ تھیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ انگریز آپ کا سرمایہ حیات کیوں رکھے ہوئے ہے؟ آپ کا فلسفہ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کا احساس ہے، آپ کا جذبہ جنوں ہے، آپ کا جوش دل ہے، آپ کا خون جگر ہے، آپ کے احساسات ہیں، آپ کے دلوں کی روانی ہے۔ آخر یہ جو کتابوں میں روشنائی کی شکل میں آپ کا خون جگر شامل ہے، اسے انگریز نے کیوں سنبھالا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اس کے پاس، مسلمانوں کے پاس کچھ ہو کہ نہ ہو، مسلمان غریب ہے، مسلمان شکست خوردہ ہے، مسلمان بے بس ہے، مسلمان مہاجر ہے، مسلمان مسافر ہے، مسلمان، مگر مسلمانوں کے پاس ایک قوت ایسی ہے، وہ سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام حیات کی قوت ہے، وہ انیس بے کساں کی محبتوں کی قوت ہے، وہ علم کا سرمایہ ہے، وہ قرآن عظیم کا سرمایہ ہے، وہ نبی دو عالم سرور کائنات کا لائے ہوا نظام حیات ہے، وہ ہر دور کے لیے فاتح اعظم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ارباب فکر و نظر اس بات کو جانتے ہیں کہ شہدائے بدر و حنین کے قدموں پر جلوں کو نچھاور کرنے والے وہ ہر دور میں ان کی حیثیت ایک امیر کارواں کی رہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یقینی طور پہ آپ محسوس کریں گے۔ میں نے ایک انگریز کو دیکھا، وہ برمنگھم سے میں لندن کا سفر کر رہا تھا، میں نے انگریز کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کو پڑھنے والے آپ غور سے سنیں، میں طلباء سے مخاطب ہوں، میں اپنے علماء سے مخاطب ہوں، میں اہل دل سے مخاطب ہوں۔ آج رات جگنے کے بعد اگر 5-6 گھنٹہ آپ جگو گے، آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ دیا ہے، اور کل جب آپ صبح اٹھیں گے اگر آپ کا دامن مرادوں کے پھول سے خالی ہو تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ خدا را ان جلسوں سے گریز کرو جو جلسے بے معنی ہوں۔ اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو پھر آپ کو سننا ہوگا وہ باتیں جو آپ کی زندگی کے لیے، جو آپ کے مستقبل کے لیے، جو آپ کے بچوں کے لیے، جو آپ کے نسلوں کے لیے
وہ جلسہ جو آپ کو عروج کی راہوں پہ پہنچائے، وہ جلسہ جو معراج حیات بن جائے، وہ جلسہ جو آئینی زندگی بن جائے، وہ جلسہ جو بامراد ہو، وہ جلسہ جو تمہیں ترقی سے آشنا کرتا ہو، وہ جلسہ جو تمہیں وقار بخشتا ہو، جو جلسہ تمہیں وقار آدمیت بخشتا ہو، وہ جلسہ جو علم کی دولت دیتا ہو، وہ جلسہ جس کے ذریعے سے تم اپنے متاع گمشدہ کو دوبارہ حاصل کر سکو، وہ جلسہ جس کے ذریعے تمہیں اقتدار واپس مل جائے، وہ جلسہ جس کے ذریعے سے تم اس بات کو محسوس کرو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ ہندوستان کی زمین یقینی طور پر ہندوستان کی زمین خواجہ ہند کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین مخدوم بختیار کاکی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین حضرت محبوب الہی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین مخدوم سمنا کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین منصور و سرمد کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین امام احمد رضا کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین اہل دین کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین اہل نظر کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین فقہا کی زمین ہے، محدثین کی زمین ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین امیر خسرو کی زمین ہے، نبی دانم کے منزل بود شب جائے کے منبودم بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کے منبودم خدا بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کے منبودم پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے بہر سو آفت دل بود شب جائے کے منبودم پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے بہر سو آفت دل بود شب جائے کے منبودم۔ اور اسی لہجے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مصر ہو تو مثال دوں، تیرا قد تو نادر دہر ہے۔ حضرت امیر خسرو تو یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تشبیہات آپ نے دی ہے کہ پری پیکر نگارے قدو سروے لالا رخسارے، یہاں تشبیہات موجود ہیں، یہاں اشارات بھی موجود ہیں، یہاں کنایات بھی موجود ہیں، یہاں لفظوں کا ترنم بھی موجود ہے، یہاں محبوب حقیقی یہ بارگاہ میں خمیدہ گردن بھی نظر آتے ہیں، یہاں آنکھوں میں برستے ہوئے آبشار بھی موجود ہیں، یہاں درد دل بھی موجود ہے، یہاں سوز جگر بھی موجود ہے، یہاں شب بیداری بھی موجود ہے، یہاں جان و دل کو ان کے قدموں میں نظر کرنا بھی موجود ہے، یہاں تو پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے تمثیل کے الفاظ ہیں، مگر میرا امام یہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، نادر دہر ہے، کوئی مصر ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مصر ہو تو مثال دوں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے قد تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں۔ بھائی منہ میں زبان کا جواب نہیں ہے، یہاں تو میر تقی میر بھی خاموش ہے، یہاں تو غالب بھی خاموش ہے، یہاں تو اقبال بھی خاموش ہے، یہاں تو سودا بھی خاموش ہے، یہاں تو داغ بھی خاموش ہے، یہاں تو ارباب ادب بھی خاموش ہے، ارباب اردو بھی خاموش ہے، یہاں تو لکھنؤ کا شباب بھی ہے اور ابد کی شام بھی ہے۔ یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مصر ہو تو مثال دوں کہ چمن میں، کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مصر ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں۔ امام محمد رضا کا یہ فکر ہے، یہ احساس ہے، یہ جولانی ہے، یہ بل کھاتے ہوئے سمندر جیسا عشق رسالت ہے۔ اور وہاں میرے خصوص فرماتے ہیں کہ پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے بہر سو آفت دل بود شب جائے کے منبودم خدا خود میرے محفل بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے منبودم۔ کیا فکر ہے حضرت امیر خسرو کو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ زمین قطب الدین بختیار کاکی کی زمین ہے، یہ زمین محبوب الہی نظام الدین کی زمین ہے، یہ زمین حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے، یہ زمین چراغ محمود دہلوی کی زمین ہے، یہ زمین امام احمد رضا کی زمین ہے۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یہاں تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا بادل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یا برود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، ہم نے دریائے گنگا کی اچھلتی ہوئی لہروں سے ہم نے وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہوئے، ایک ایسا قافلہ اترا، اسی سے چراغ سحری روشن ہونے والا ہے اور محبت رسول کی شمع روشن ہونے والی ہے۔ زندہ باد۔
आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। हमने दरियाए गंगा की उछलती बेलहरों के आगे हमने सरखमीदा होने के बजाय हमने वुजू किया और अल्लाह के आस्ताने करम पे झुक गए। ए गंगा को चलाने वाले आका, ए जमुना को गुजारने वाले आका, ए समंदर को मौजे देने वाले आका, ए दरियाओं को तमय्युज देने वाले आका। ए अल्लाह, तूने आसमान को बुलंदी दी है, तूने ज़मीन को पस्ती दी है, तूने सहरा को वसअत दी है, तूने सुबह को उजाला दिया है, तूने शफक को सुर्खी दी है, तूने गुलाब को रंगत दी है, तूने कायनात को पैदा किया है। आफाक व अनफुस तेरी बारगाह में समीदा सर है। ए अल्लाह, ये सर तेरी बारगाह में झुका है, ये कहीं और झुकने वाला नहीं है। ये हमारी फिक्र है, और जब तक मुसलमान किसी फिक्र के साथ जिंदा रहा, और यकीनी तौर पर हिंदुस्तान की ज़मीन हमारी ज़मीन है। ताजमहल की खूबसूरती ये कह रही है, मुसलमानों ये तुम्हारी ज़मीन है। लाल किला के बुलंद फसीले ये कह रही हैं, मुसलमानों ये तुम्हारी ज़मीन है। जामे मस्जिद का मीनारा ये कह रहा है कि मुसलमानों ये तुम्हारी ज़मीन है। ख्वाजा हिंद का आस्ताना ये कह रहा है, मुसलमानों तुम्हारी ज़मीन है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट कह रही है, मुसलमानों तुम्हारी ज़मीन है। नारे तकबीर, अरे हाथों को लहरा कर सनत अदाई कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम कहाँ जाओगे, ये ज़मीन तुम्हारी ज़मीन है। ताज महल का हुस्न ये कह रहा है कि मुसलमानों ये तुम्हारी ज़मीन है। लाल किला की फसीलें ये कह रही हैं कि मुसलमानों तुम्हारी ज़मीन है। और जामे मस्जिद के मीनारे ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ये तुम्हारी ज़मीन है। तो इस ज़मीन पर तुमने अपने अज़मतों की तारीख़ मुरतब की है। इस ज़मीन के हर ज़र्रे पर मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की तारीख़ लिखी हुई है। ये ज़मीन तुम्हारी ज़मीन है। दिल्ली अपने दौर का दिल्ली, वो अपने दौर का सिर्फ दिल्ली नहीं है, वो दिल्ली है जिसके आगोश में 22 खाजगान आराम फरमा है, आसूदा ख्वाब हैं। वल्लाही रज़ीम, अगर मेरे पास ताबीर के अफराद होते, अल्फाज होते, तो मैं ये कहता दिल्ली के हवाले से कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त, हमीनस्त तो हमीनस्त तो हमीनस्त। ये दिल्ली की ज़मीन दिल्ली की ज़मीन नहीं है। इस ज़मीन पे मीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। दिल्ली की ज़मीन वो है जहाँ गौसे आदम जिलानी का फैज़ान है, हज़रत इमाम हुसैन शोहदाए करबला की आहे सहरगाही है, उनके आसार, उनके इसार हैं। दिल्ली की ज़मीन वो ज़मीन है जहाँ अल्लाह के नेक बंदे सरखमीदा हैं, यहाँ मुहद्दिसीन आराम फरमा हैं, यहाँ वो हैं जिनके इश्क़ व इरफ़ान का पैमाना इतना वसी है कि हम इस ज़मीन के पैमाने से उनके फ़िक्र फ़न के आसमान को नाप नहीं सकते। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे उस ज़मीन में पैवस्ते ख्वाब हैं। किसे ये जुरत होगी कि उन सोते हुए को जगाएं? वल्लाही लज़ीम, जब उनके मरने के बाद उनके तसर्रुफ़ात का ये आलम है, तो उनकी हयात ज़ाहिरी का आलम क्या होगा? वो तो आज भी जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आज भी वो जिंदा है, आज भी हमें सुन रहे हैं, आज भी महसूस कर रहे हैं। क्या आपने नहीं सुना था ख्वाजा जी मेरी से कहा गया कि छोड़ दो, यहाँ मेरे ऊँट बैठते हैं, ये पानी तुम पे बंद कर दिए, सैंक्शन लगा दिया जाएगा। सैंक्शन लगाना, और ये वाक़यात आज के नहीं, बड़े पुरानी बातें हैं कि जब बातिल जब थक जाता है तो आपके ऊपर सैंक्शन लगाता है। सरकार ख्वाजा अजमेर ने फरमाया कि हाँ, यकीनी तौर पर तुम चाहते हो कि मैं अना सागर के पास से उठ जाऊं, तो फिर सुनो, हर मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त। हर मुल्क का हमारा मुल्क है, इसलिए कि हर मुल्क का मालिक मेरा खुदा है। हम जहाँ भी जाएंगे उसी के आगे सरखमीदा होंगे और उसी के आगे झुकते हुए महसूस होंगे। हर मुल्क है मास्त के, मुल्क के खुदाए मास्त। मैंने बात यहाँ से छोड़ी थी कि मैंने एक अंग्रेज़ को देखा कि वो ट्रेन में कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने उस अंग्रेज़ से करीब जाके पूछा कि आप देखने में यू डजंट लुक लाइक ए मुस्लिम, तुम मुसलमान तो नज़र नहीं आते हो, देन व्हाई यू आर रिसाइटिंग होली कुरान, तो आखिर क्या वजह है कि तुम कुरान पाक की तिलावत क्यों कर रहे हो? मैं सबसे तवज्जो चाहूँगा, मैं बड़ी कीमती बात अर्ज करने जा रहा हूँ। मेरी तकरीर को ख़त्म होने के बाद दोबारा तुम सुनना, और मैं यकीन से कहता हूँ मेरा एक मकाला है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा था, मैं बता रहा था कि उस अंग्रेज़ ने मुझसे, मैं उससे पूछा, ये बताओ कि तुम तो मुसलमान नहीं हो, तो तुम कुरान पाक को क्यों पढ़ रहे हो? आखिर उसकी ज़रूरत क्या है? पता उसने मुझे क्या जवाब दिया? तो उसने कहा, अच्छा ये बताइए, क्या कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या बात!
اس نے کہا کیا یہ صرف قرآن مسلمانوں کے لیے ہے؟ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ کیا یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ اس کا پس منظر یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا، وہ سرور کائنات کے لاہوے نظام حیات کا مطالعہ کیا تھا، وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سرور کائناتی آفاق و انفس کے نبی بن کے آئے، وہ خشک و تر کے نبی ہیں، وہ ذرے ذرے کے نبی ہیں، وہ آفاق و انفس کے نبی ہیں، وہ زمین و آسمان کے نبی ہیں، وہ شمس و قمر کے نبی ہیں، وہ لوح و قلم کے نبی ہیں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض بہستی تبیش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم افلاک میں تم بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو حق تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ، واہ واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، قوت شہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس نے یہ کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سرور کائنات سارے عالم انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لائے۔ وہ جو کتاب علم حکمت لے کر آئے وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، وہ ہر عصر کے لیے ہے، وہ ہر فرد بشر کے لیے ہے۔ اس نے پھر مجھ سے کہا کہ قرآن از ناٹ جسٹ ریلیجن، بک آف ریلیجن، قرآن پاک صرف مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو کس نظریے سے دیکھا ہے وہ آپ کو مبارک ہو، یو شوڈ نو بیٹر دین می۔ اس نے کہا قرآن پاک کو آپ نے کس نظریے سے دیکھا ہے یہ آپ کو مبارک ہو، مگر میں قرآن کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو میں نے دیکھا اور محسوس کیا قرآن آئین زندگی ہے، قرآن نظم کرم ہے، قرآن نبی کا معجزہ ہے، قرآن ام الکتاب ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن دلوں کو زندگی دینے والا ہے، قرآن آئین حیات ہے۔